بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 4 ہفتے پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ 4 ہفتے پہلے بہت سے عالمی مالیاتی ادارے اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں ان کو یہ فکر تھی کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اپنے بل ادا کر پائے گا نہیں کر پائے گا، قرضے ادا کرے گا نہیں کرے گا، اس کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ مزید کم ہو جائیں گے یا اوپر جائیں گے۔ لیکن پھر 4 ہفتے قبل امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایک جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ نے پوری دنیا کی معیشت کو ایسے جھٹکے دیے ہیں کہ اب تک تقریباً 85 ممالک جو ہیں وہ اپنے ملک میں پیٹرول کی قیمت مہنگی کر چکے ہیں، اور بہت سے ممالک نے گیس کی قیمت کو بھی مہنگا کر دیا، کیونکہ عالمی منڈی میں جو انرجی ہے اس کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو جھٹکے ہیں یہ مزید کتنا عرصہ جاری رہیں گے، اور اگر ایران کے خلاف جنگ جو ہے یہ فوری طور پہ بند نہیں ہوتی، سیز فائر نہیں ہوتا، تو کیا پھر پاکستان سمیت کچھ دیگر ممالک کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا؟ کیونکہ دنیا کے کچھ ممالک میں لاک ڈاؤن تو شروع ہو گیا ہے۔ تو بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ 3-4 دن، 7 دن، 14 دن یا مزید 1 مہینہ جنگ بند نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، معروف اکنامک ایکسپرٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور اشرف ملکم صاحب جو کہ جیو کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، اور جناب شہباز رانا صاحب یہ بھی اکنامک رپورٹنگ کرتے ہیں اور معاشی تجزیہ نگار ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، آپ کا جو آرٹیکل تھا اسلام آباد دی ڈپلومیٹک کیپٹل آف دا ورلڈ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ڈپلومیٹک کیپٹل آف دا ورلڈ ہے، لیکن اسی اپنے آرٹیکل میں آپ نے جو ہے وہ اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ دنیا جو ہے اس کی جو معیشت ہے وہ بڑے دباؤ کا شکار ہے۔ تو یہ بتائیے کہ سفارتی سطح پہ تو پاکستان جو ہے وہ کافی نمایاں ہیں، اور پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، یہ دنیا بھر کے اخبارات میں ان کی تصویریں چھپ رہی ہیں، ان کے بارے میں کومنٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگ مزید کچھ عرصہ بند نہیں ہوتی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کی معیشت سروائیو کر جائے گی؟ اور بڑا پاورفل قسم کا ملاپ جو ہے وہ میر صاحب مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں پاکستان کے حوالے سے جو سفارتی بلندی ہے جس پیڈسٹل پہ اس وقت پاکستان بیٹھا ہے وہ میں نے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہمارے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس کا معاہدہ ہے، امریکہ ہماری بات سنتا ہے، حتیٰ کہ اسرائیل بھی ہماری بات سن رہا ہے، ایران ہماری بات سنتا ہے، ہم پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا سفارتکاری کی جو بلندی ہے اس کا اور پاکستانی معیشت کا ایک ملاپ نظر آ رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ 2 ہفتے مذاکرات کیے ہماری وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور 2 ہفتے کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ مذاکرات چھوڑ کے چلا گیا، سائن نہیں ہوئے۔ اب یہ جنگ شروع ہوئی، اب ہم نے کچھ ہی دن پہلے اچانک سنا کہ آئی ایم ایف نے اپنا ایگریمنٹ جو ہے وہ دونوں ایگریمنٹ، وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی والا بھی اور ریزسٹنس والا بھی، تو 1.2 ارب ڈالر آپ سوچئے کہ امیڈیٹ ایک قسم کا پاکستان کو سفارتکاری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحفہ مل گیا۔ اب یہ ملاپ جس کی میں بات کر رہا ہوں، آپ سوچئے کہ ایک کمرہ ہے اسلام آباد میں، وہ کمرہ ہے 4 وزرائے خارجہ اس میں بیٹھتے ہیں، اور 4 وزرائے خارجہ کے ساتھ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی بھی، ان کی بھی پریزنس جو ہے وہ پبلکلی نوٹ کی جاتی ہے۔ وہاں پہ جب سعودی وزیر خارجہ صاحب بیٹھے ہیں اور اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، پاکستان میزبانی کر رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ جو 5-6 ارب ڈالر سعودی عرب نے پاکستان کے پاس ڈپازٹ کروا رکھا ہے، جس کے اوپر عموماً وہ غیر یقینی کسی ایک فضا رہتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی غیر یقینی کی فضا میں ایک یقینیت، کچھ بہتر سرٹنٹی سامنے آنے لگے گی۔ پھر 9 ارب ڈالر کے کوئی ریمیٹنسز ہیں جو سعودی عرب سے پاکستان کو ملتے ہیں۔
تو ایک یہ انٹائرلی نیو اینگل ہے جس کو ٹیکنیکلی وہ کہا جاتا ہے کہ مانیٹائزیشن آف اسٹریٹجک ریلیونس. آپ نے اظہار کیا اسٹریٹجک ریلیونس کا کہ ہم دنیا میں, دنیا کے کیپٹلز میں ہماری ریلیونس, ہماری امپورٹنس کتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو اس کا ایک معاشی فائدہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے اشرف ملکم صاحب, اب یہ بتائیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے جو ورکنگ ڈیز تھے کم کیے, تعلیمی ادارے بند کیے, مقصد یہ تھا کہ پیٹرول کی بچت کم ہو, یہاں تک کہ ہم نے موٹر وے پہ جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ بھی کم کر دی, 120 سے 100 کر دی, اور لوگوں کے چلان ہوئے کہ بھئی آپ آپ کا بھی ہوا کہ 110 پہ کیوں چلا رہے ہیں, آپ 100 پہ آ جائیں, کیونکہ لوگوں کو تو یہی خیال ہے نا کہ 120 ہے سپیڈ لیمٹ. تو لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے اقدامات کیے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے, پیٹرول کی کافی بچت ہوئی ہے؟ فائدہ اس کا میر صاحب یہ ابھی تک لیٹسٹ جو اعداد و شمار ہیں پیٹرول کنزمپشن کے مارچ کے مہینے میں, کل یسٹرڈے تک 24% اس میں اضافہ ہوا ہے. اضافہ ہوا ہے ان سارے اقدامات کے باوجود ہماری مارچ کی 30 مارچ تک جو فیول کنزمپشن ہے 24% زیادہ ہو گئی ہے فروری کے مقابلے میں. 2 دن کا لانس دے دیں, فروری چھوٹا مہینہ تھا, جو مارچ بڑا مہینہ تھا, لیکن 24% ان سارے اقدامات کے باوجود. اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر نے اس پہ ابھی تک اجلاس کیوں نہیں بلایا. اب ہوا کیوں ہے جی؟ کیا ہم نے فیول کنزمپشن نہیں کی یا کچھ اور ہوا ہے؟ اس میں جو میری اطلاع ہے کہ ہورڈنگ ہوئی آئل کی. اس وقت ہمیں بہت سستا تیل مل رہا ہے, سبسڈائز ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز کو ہم کمپیئر کریں, ہماری لوکل پرائسز کے تقریباً 100 روپے کا فرق آتا ہے, تھوڑا بہت کم ہے 100 سے جی. اس پہ ہورڈنگ ہوئی. اب ہورڈنگ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. ہورڈنگ تو وہ کرے گا جس کی ہورڈنگ کیپیسٹی ہوگی, جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے. ہمارے انڈسٹریل سیکٹر میں بھی کچھ لوگوں نے کی ہے, ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنی نے نہیں کی ہے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. ہم مثال دیتے ہیں ایران کی, ایران میں ابھی تک کوئی ہورڈنگ کی خبر ہمیں نہیں آئی, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوئی کہ آرٹیفیشل قیمتیں نہیں بڑھی, لیکن ہم نے ابھی سے ایک مس یوز جو ہوا ایک رعایت کا, گورنمنٹ کی رعایت کا, وہ کر دی ہے. ابھی تک حکومت نے اس پہ ایکشن نہیں لیا, ان کو ایکشن لینا چاہیے جی. شہباز رانا صاحب, تھوڑی سی انہوں نے تلخ بات کی ہے, ایک اور بھی کروں گا سر. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے پریکاشنری میئرز لیے, ہم نے حفاظتی اقدامات کیے کہ اگر بہت زیادہ پاکستان کی اکانومی پہ پریشر آتا ہے تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے ورکنگ ڈیز بھی کم کیے, اسکول کالج جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا, بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آن لائن کلاسیں کر رہی ہیں. تو یہ اقدامات تو بڑے اچھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر پیٹرول زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے تو لوگوں کی ایجوکیشن نہیں کی گئی, ان کو سینسٹائز نہیں کیا گیا کہ حالات جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. حامد میر صاحب, یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے قبیلے رہتے ہیں, وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک بیہیویئرل چینجز ہے نا, وہ صرف حکومت کا اس کے بارے میں شعور پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا. آپ کو خود ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری ہم سب کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ ایک کرائسس آ رہا ہے, تو ہم اپنی جو یوٹیلیٹیز ہیں, ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو ہم ریشنلائز کر لیں. جو اسینشیل ہم نے سفر کرنا ہے وہی کرے. اور یہ بات صرف عام عوام کی نہیں ہے, یہ حکومتی وزراء ہوں. آپ ابھی بھی دیکھ لیں, جو وزراء ہیں ان کے ساتھ اسکارٹ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, عام وزیر کے ساتھ اسکارٹ کی گاڑی چل رہی ہے. ابھی میں آپ کے شو کے لیے آ رہا تھا تو میرے سامنے ایک برانڈ نیو 2026 کی گاڑی جا رہی تھی, برانڈ نیو. اس کے وہ سیٹوں کے اوپر ہمارا کلچر ہے نا, انہوں نے وہ پلاسٹک کور بھی نہیں اتارے ہوئے تھے, اور حفاظتی ٹیکہ جات کی وہ اس کے اوپر وہ لیمینیشن پیپر لگا ہوا تھا. گاڑی جا رہی تھی اور بغیر مقصد کے جا رہی تھی. اسی طریقے سے آپ کہیں اور جا کے دیکھ لیں, حکومت کے اندر وزارت خزانہ نے ایک نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل موو کیا ہے جس میں انہوں نے جو فسکل رسپانسبلٹی یا ڈیٹ لمیٹیشن کا قانون ہے اس میں ترمیم مانگی. ترمیم کیا مانگی ہے کہ ہم نے ڈیٹ آفس کے اندر مزید ڈائریکٹرز کو ہائر کرنا, اور کتنے کرنا ہے وہ ایک کمیٹی کا اختیار ہوگا. تو نہ تو آسٹیرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, نہ آپ کو شعور عوام اور حکومت دونوں لیول پہ نظر آ رہا ہے. جو انہوں نے ملخم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے, ہورڈنگ اگر ہو رہی ہے, اس میں تھوڑا سا ان سے میں اختلاف کروں گا. ہورڈنگ کو روکنا وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے, جیسے سوائے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے, یہ صوبوں کا کام ہے. اور صوبوں کے حوالے سے آپ نے خود ہمارے وفاقی وزراء کو ٹی وی پہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ چیف سیکریٹریز کے پاس میٹنگز کرنے کے لیے گئے پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر, تو 2 صوبوں کے چیف سیکریٹری, ان کے 2 بڑے صوبوں کے, جس کا مطلب تو پنجاب اور سندھ ہی ہوا نا, کہ 2 بڑے صوبوں کے چیف سیکریٹریز نے کہا آپ نے اچھا ہوا قیمتیں بڑھا دی پہلے ہفتے میں, ورنہ یہاں پہ لائنیں لگنی تھی اور یہاں پہ لوگوں نے مار دھاڑ شروع ہو جانی تھی. تو صوبوں کے تو چیف سیکریٹریز یہ کہہ رہے ہیں. جو چیز اہم ہے جس کی طرف بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو ہورڈنگ ہو رہی ہے
اس کی وجہ سے اگر پرائس اس کی جو آپ کے سٹاکس میں کمی آئی ہے یا آپ کی کنزمپشن بڑھی ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ عید کی چھٹیاں تھیں, اس کی وجہ سے آپ کی کنزمپشن بڑھی. تو اس بیس کے اوپر آپ یہ بنیاد بنا کر کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے, یہاں پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا, آپ جو ملک کے اندر لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, پرائم منسٹر میٹنگ بولا اور وہ فیکٹرز جاننے جس کی وجہ سے یہ کنزمپشن مارچ 2025 کے مقابلے میں بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو اوور آل یہ ایشو ہے یہ صرف اچھا, انرجی لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان میں بڑا محدود ہے, یعنی کہ 60% سرکاری گاڑیاں بند کی گئی ہیں اور سرکاری دوروں پر پابندی ہے, ہفتے میں 4 دن کام ہے. لیکن بنگلہ دیش میں فیول راشننگ سسٹم, محدود ٹرانسپورٹ, سرکاری دفاتروں کو توانائی بچت کے احکامات کیے گئے ہیں اور تعلیمی ادارے عید تک بند کیے گئے تھے, ابھی تک بھی بند ہیں. سری لنکا میں ہفتے میں 4 دن کام کیا جا رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات پر حد مقرر ہے, پبلک ٹرانسپورٹ محدود ہے. فلپائن میں بجلی کی قیمتوں میں 50% اضافے کے بعد نیشنل انرجی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. تھائی لینڈ میں بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. فیول بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, دفاتر میں اے سی کا استعمال بند کر دیا گیا, غیر ضروری لائٹس جو ہیں وہ بند کریں, لفٹ کا استعمال بند کر کے کہا گیا جی کہ سیڑھیوں کا استعمال کریں. ساؤتھ کوریا میں بھی اسی طرح کے اقدامات ہیں, ویتنام میں بھی اسی طرح کے اقدامات ہیں, میانمار میں اور دیگر کنٹریز میں بھی اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب, دنیا کے بہت سے ممالک میں انرجی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, ہم نے بڑا محدود کیا ہے, لیکن فلپائن جیسے ممالک نے کافی سیریس اقدامات کیے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر جنگ ابھی فوری طور پہ بند نہ ہوئی ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا؟ دو چیزیں ہیں, ایک تو بڑا سوال ہے کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی یا جو ڈیوریشن ہے کہ یہ جنگ کتنی لمبی چلتی ہے, اور دوسرا مسئلہ ہے جو انرجی اور اس سے ریلیٹڈ لاک ڈاؤن والا. دیکھیے, 2 ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, ایک تو فیول کی قیمت ہے اور ایک فیول کی دستیابی ہے, اویلیبلٹی. میں سمجھتا ہوں کہ جو قیمت ہے, جو عالمی منڈیوں میں قیمت ہے, وہ پاکستان میں ریفلیکٹ ہوگی, ہونی چاہیے. جہاں تک اویلیبلٹی کا تعلق ہے, میرا تخمینہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی شارٹیج آنے والی نہیں ہے. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو میری اطلاع کے مطابق ہمارے وزیر پیٹرولیم جو ہیں وہ کچھ دن پہلے سعودی عرب گئے تھے, وہاں سعودی حکام سے درخواست کی گئی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کے نتیجے میں ہمارا کچھ تیل جو ہے وہ اپٹیک جو آئل فیسلٹی ہے سعودی عرب کی, وہ پیٹرول لائن جو ان کی پیٹرول کی لائن ہے فیول کی, وہ لے کے چلے جائیں جامبو پورٹ ریڈ سی سے, اور وہاں سے پھر وہ بائی پاس ہو جائے گا اور وہ تیل پاکستان پہنچ جائے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی کوئی 2 جہاز روزانہ کے آئی تھنک ٹوٹل آف 20 شپس کو اگر ان میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا تو وہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزر سکتے ہیں. اسی طرح ڈیزل کے حوالے سے ہمارے رشیا کے ساتھ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہاں پہ شارٹیج کا ایشو مجھے نیز تک نہیں لگتا کہ آنے والا ہے. یہاں پہ کرائسس ہے قیمت کا, کہ قیمت بڑھے گی تو پھر ایک بہت بڑی آبادی کا جو حصہ ہے اس کو کس طرح تحفظ فراہم کرنا. تو میرے نزدیک یہاں پہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ جو موٹر سائیکل رائڈرز ہیں, کیونکہ موٹر سائیکل رائڈرز جو ہیں وہ پاکستان کی آپ سمجھیے کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. خاص طور پہ جو دیہی معیشت ہے اس میں موٹر سائیکل ایک بہت بڑا پاکستانی خاندانوں کا اثاثہ بھی ہوتا ہے اور بہت کام بھی اس سے لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے, یہاں پہ آپ ایکسٹرا بوجھ ڈالیں کار مالکان کے اوپر جو تقریباً 45 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, اور دوسری طرف 3 کروڑ موٹر سائیکل رائڈرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کراس سبسڈی ہونی چاہیے کہ موٹر سائیکل رائڈرز کو کسی طرح ان کے تحفظ کے لیے ان کو کوئی منتھلی سبسڈی دی جائے, جو بوجھ ڈالا جائے حکومت کے اپنے خزانے کے اوپر اور کار مالکان کے اوپر. تو یہاں پہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تحفظ پہ فوکس کیا جائے کہ موٹر سائیکل رائڈرز کو ڈائریکٹ سبسڈی کس طرح دی جائے. ریشننگ کے میں بنیادی طور پہ خلاف ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریشننگ جب شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا ہولڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر کرپشن گھس جاتی ہے, اور اس پہ نفاذ کے لیے تقریباً 15 سے 20% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اب یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے, 3 کروڑ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں, BISP کا بہت ہی خوبصورت ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ان دونوں کو آپس میں ملا کے ڈائریکٹلی سبسڈی دی جا سکتی ہے جائز اکاؤنٹ میں, ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں,
نیا پے کے اکاؤنٹ میں یا سادہ پے کے اکاؤنٹ میں جو موٹر سائیکل رائڈ ہوئی تھی. جی آپ ملکم صاحب اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ کرپشن تو سر ہوگی، راشننگ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن حکومت کو یہ کرنا پڑے گا ضرور، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. گو کہ 2 بڑے صوبے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بڑے صوبے، سب کے جو بڑے صوبے نام لیتے ہیں، پنجاب اور سندھ. پنجاب اور سندھ جی. وہ تو نہ صرف اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ تیل کی قیمتیں بڑھا دو. سندھ نے تو یہ کہا ہے، جو پنجاب سے 2 اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک بیوروکریٹ کی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن جو آبنائے ہرموز ہے وہاں سے پاکستان کے جو جہاز ہیں پاکستانی پرچم والے، ان کو تو گزرنے کی اجازت مل رہی ہے، تو ہم کیوں تیل مہنگا کریں؟ اس لیے کہ آئل پرائسز کم نہیں ہو رہی نا، ہمیں دستیابی پہ اثر نہیں پڑے گا، تیل ہمیں ملتا رہے گا، لیکن قیمت تو وہی ہوگی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اچھا. اس میں آئل پرائسز ہیں، انشورنس کے پیسے ہیں، شپنگ لائن کے اپنے ایکسپینسز ہیں، وہ تو کاؤنٹ ہوں گے. قیمتوں میں تو اضافہ ہوگا، لیکن ہم نے اس کو، میر صاحب ایک تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں کہ بہت ضروری ہے. جی. ہماری اس پہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، آئی ایم ایف سے جب ہمارے مذاکرات ہوئے، ایک بیوروکریٹ نے، سیاستدان نے، ان جو مذاکرات کا اہم حصہ تھا، ان سے آئی ایم ایف نے پوچھا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، وار کا جو امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہمارا کوئی امپیکٹ وار کا پاکستان پہ نہیں ہوگا. میرا دل کرتا ہے ایک بہت بیوروکریٹ نہیں، بہت ذمہ دار بیوروکریٹ جس کی بہت اہم پوزیشنس یہ اسٹاکس میں. مجھے سمجھ آ گئی آپ کس کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے سر، بس اشارہ ہی رہنا تھا، لیکن میرا سر وار، لیکن وہ تو بڑے سمجھدار آدمی، میں ان کو جانتا ہوں. سر سارا پاکستان سمجھدار ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں وار ہو رہی ہو، آپ کہیں اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوگا، پھر مجھے آپ پہ شک ہوگا جو اپنے آپ پہ ہوگا. اچھا رانا صاحب، آپ نے ایکس پہ ایک اسٹیٹمنٹ میں لکھا تھی، گورنمنٹ ہیز سو فار مینیج دا فیول کرائسس ویری ویل اینڈ دیر از نو پینک اینی ویئر ہاؤ ایور کو تھوڑا آپ نے نمایاں کیا ہے. Any proposal to partly close down the country for the 2 days at the weekend will create panic. Marriage ceremonies cannot be postponed, halls cannot be closed. Any such move would be considered as there are fuel shortages. So Prime Minister should not pay attention to any such move. تو آپ بھی پنجاب اور سندھ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں. اس میں آپ خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر لیں. خیبر پختونخوا بھی اس حق میں نہیں ہے لاک ڈاؤن کے. اب حامد مرزا فرسٹ تھنگ فرسٹ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے، پیٹرولیم منسٹر نے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ابھی تک کرائسس کو مینیج کیا ہے. اور ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کی یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں سپلائز کا مسئلہ بالکل نہیں ہے. ہماری جو انفارمیشن آ رہی ہے، ہماری اینڈ آف اپریل تک سپلائی سیکیورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پائپ لائن میں اتنی ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور وہ آ رہی ہیں. جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ قیمت، اور وہ جو ڈالرز آپ کو چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے. یہ 2 مسئلے ہیں آپ کے. میں اس لیے کہتا تھا کہ جب حکومت کہتی تھی کہ ملک کی جو معیشت ہے اس میں استحکام آ گیا ہے، تو میں کہتا تھا ابھی صبر کرو، ایک جھٹکے کی مار ہے یہ جو آپ کا استحکام ہے. اور خیر یہ جنگ اتنا بڑا جھٹکا ہے کہ شاید کوئی بھی اکانومی جو اسٹیبل ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے. ہمارا کیس مختلف ہے، ہم بیوروکریٹک سولوشنز کی طرف جاتے ہیں. ہم پولیٹیکل وزڈم جو ہوتی ہے نا کسی بھی فیصلے کے اندر، اور اتنے بڑے فیصلوں کے اندر، اس پہ ہم غور نہیں کرتے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملخم صاحب، جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے، میں نے تو بلکہ اس پہ 2 خبریں کی، اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا. انہوں نے آئی ایم ایف کو کیا بتایا کہ جنگ کی وجہ سے ہماری مہنگائی میں 0.2% اضافہ ہوگا. جنگ کی وجہ سے ہماری ترقی کی جو رفتار ہے اس سال بڑھنے کی، اس میں 0.2% کمی ہوگی. جنگ کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2 ارب ہوگا. تو آئی ایم ایف نے کہا آپ کی تو ہر چیز ٹھیک ہے، تو آپ کو کنسیشن کس چیز کی چاہیے؟ انہوں نے آپ کو کوئی کنسیشن نہیں دی. ہمارے آج بھی فسکل اہداف وہی ہیں جو اس سے پہلے تھے. اب آ جاتے ہیں اگلے پارٹ کے اوپر. اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا حکومت کو اس کو سبسیڈائز کرنا چاہیے یا پھر ملک بند کر دینا چاہیے؟ اس پہ دونوں پہ میرا ایک ادب کے ساتھ اختلاف ہے. جو فرق سلیم صاحب نے کہا کراس سبسڈی کا، اس ملک میں جو اس وقت مڈل انکم اور اپر مڈل انکم گروپ کی جو اس وقت بری حالت ہے، اور حکومت پہلے ہی ان سے کئی قسم کی کراس سبسڈی لے چکی ہے اور لے رہی ہے. آپ خود اس بریفنگ میں موجود تھے جو ہمیں پاور منسٹر نے کی. مطلب کہ جو یونٹ 300 سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے وہ بھی کراس سبسیڈائز کر رہا ہے. ملک کے اندر بجلی چوری ہو رہی ہے، اس چوری کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہر یونٹ کے اوپر $3.23 فی یونٹ سبسڈی وہ آپ کے لگا ہوا ہے ایک سرچارج. اس سے بڑھ کر آج پیٹرول کے اوپر $78 حکومت کہہ رہی ہے ہم سبسڈی دے رہے ہیں. آج کے دن پیٹرول کے اوپر پیٹرولیم لیوی $106، آپ کی جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ 10%، $125 حکومت ہم سے لے رہی ہے اور $78 ہمیں واپس کر رہی ہے. تو سبسڈی تو نہ ہوئی. ہاں اب آ جاتی ہے کہ آگے جا کے کیا کرنا ہے. چونکہ پیسے تو انہوں نے جو رکھے تھے ابھی تک $125 ارب ہے، وہ تو 3 اپریل کو ختم ہو جائے گا، کمنگ فرائیڈے کو. آگے کیا کرنا ہے؟ 3 صوبوں نے کہا جی کہ قیمت بڑھاؤ، جو مرضی کرو، ہم سبسڈائز نہیں کریں گے.
پوائنٹ یہاں پہ یہ آ رہا ہے میر صاحب, تو پھر یہاں پہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آتی ہے. پروونسز جہاں پہ آپ کی آبادی ہے, اسلام آباد, اے جے کے اور جی بی میں تو آپ کی ملا کے کوئی آپ کی 1 کروڑ آبادی نہیں بنتی, ساری 50 لاکھ 60 لاکھ آبادی تینوں جگہوں کی بنتی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آبادی صوبوں میں ہے, بینیفیشری صوبے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, دے شوڈ شولڈر, ان کو 200 ارب روپیہ دینا چاہیے صوبے دیں وفاق کو سبسڈی کے لیے. بالکل دینے اچھا جی, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں جی کہ صوبے 200 ارب روپیہ وفاق کو دیں سبسڈی کے لیے؟ جی, شہباز رانا صاحب کی تجویز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب ہے, بیکاز اسلام آباد میں تو آپ سوچیے کہ 10-15 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اگر حکومت, وفاقی حکومت جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے کوئی 70 ارب روپے کا بوجھ, تو وہ باقی آبادی جو ہے پاکستانی کی وہ تو باقی صوبوں میں رہتی ہے. اچھا, ایک چیز میر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میری انفرادی رائے ہو سکتی ہے, ایک ہم کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم آف دا مارکیٹ, کہ اجتماعی حکمت جو ہے دنیا بھر کی مارکیٹ کی, منڈیوں کی, وہ کیا کہہ رہی ہے. ایک فیوچر آئل چلتا ہے اور وہ مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ فیوچر میں تیل خریدنا چاہیں, لیٹس سے کہ جنوری 2027 کا, تو وہ کوئی $60-62 پہ اس وقت آپ خرید سکتے ہیں. اس کا پیغام یہ ہے کہ عالمی منڈیاں جو ہیں تیل کے حوالے سے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ جنگ زیادہ لمبی چلنے والی نہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ جنگ عالمی منڈیوں کے مطابق اگر یہ زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہے, تو پھر ایک وقت آئے گا جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی. تو اس وقت آپ دیکھیے کہ ایران بیٹھا ہے تقریباً 160 ارب بیرل تیل ہے اس کے پاس, کوئی 35 ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس ہے, اور ان دونوں چیزوں کے جو میجر بائرز ہیں وہ بھارت اور چین ہیں, اور خدا نے پروڈیوسر ایران اور جو کنزیومرز ہیں ان کے بیچ میں پاکستان کو بٹھا رکھا ہے. اب آپ سوچئے کہ جب سینکشنز ختم ہو جائیں گے ایران کے اوپر, تو یہ سارا کا سارا تیل اور ساری کی ساری گیس پاکستان سے گزر کے جانی ہے, اور اس کے اوپر میرے تخمینے کے مطابق کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر کی صرف سالانہ ٹرانزٹ فی جو ہے وہ پاکستان, اگر if you play our cards right, تو وہ پاکستان کے بینیفٹ میں جا سکتے. یہ تو بڑی اچھی آپ نے امید افزا بات کی ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے. ایک میں نے جی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سب کی خواہش ہے کہ ایران کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے, کیونکہ ایران جو ہے اس نے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, ابنائے ہرموز, اس کو بند کر رکھا ہے, ناکہ لگا رکھا ہے, بڑی لمیٹڈ موومنٹ ہے وہاں پہ, اور اس کی وجہ سے دنیا میں جو ایک انرجی کرائسس ہے اس نے اکانومی کو جھٹکے لگانے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اشرف میلکم صاحب, اگر ہم دیکھیں اس وقت تک تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کی اکانومی کو تقریباً 200 ارب ڈالر کا جھٹکا لگا ہے, جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اس وقت میرے سامنے. جی, اور گلف کنٹریز میں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, اور وہ جو ذرائع مبادلہ ہمیں بھیجتے ہیں تو اس سے آپ کی اکانومی بھی چلتی ہے. تو اگر یہ جنگ فوری طور پہ ختم نہیں ہوتی اور یہ اپریل کے مہینے میں بھی چلتی رہتی ہے, تو کچھ تو پرابلم ہوگی ہمیں. میر صاحب اللہ کرے, جیسے آپ نے کہا سب کی دعا ہے جنگ ختم ہو جائے. جنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی, کبھی بھی اس کا نقصان اس کو کوئی بھی قوم برداشت نہیں کر سکتی, اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس جنگ کے جو کہ لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 15-20 دن تو چلے گی, کیونکہ ابھی جو مذاکرات, ابتدائی مذاکرات وہی نہیں شروع ہوئے. جب دو فریق بیٹھیں گے پھر کوئی ڈسکشن شروع ہوگی. ابھی تو اپنی اپنی جگہوں پہ دونوں کھڑے ہیں, اور دوسرا ایک فریق دوسرے کا کوئی بھی مطالبہ ماننے کو نہیں. اس میں اب پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان ایک گارنٹر کے طور پہ چائنا کے پاس گیا ہے. ہاں, اللہ کرو کہ پازیٹیو چیز نکلے, لیکن 15 دن تو کم از کم ہے نا. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں امپیکٹ کیا ہوگا. ہمارے 3 میجر ایریاز ہیں جی. ہماری تیل کی امپورٹ, آئل پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی امپورٹ ہے 12 سے 14 ارب سالانہ ڈالر ہے جی. 100% پرائسز بڑھی ہیں. اس کا پہلا امپیکٹ ہوگا, اس کو 12 سے 14 اگر ہے, ہم 24 سے 28 ارب ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا. جب ہمارا امپورٹ بل بڑھے گا, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس پہ اثر آئے گا. اس پہ اثر آئے گا, پاکستانی کرنسی پہ امپیکٹ آئے گا, ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ مزید انفلیشن ہوگی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی ہوگی, جس کو روکنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا بہت اہم چیز ہے کہ ہماری پچھلے سال کی جو ریمیٹنسز تھیں 40 ارب ڈالر سے زیادہ تھیں سالانہ, اس میں کمی ہوگی.
اس حساب سے وہ انفلوز نہیں ہوں گے جس حساب سے وار سے پہلے ہوتے رہے. ایک دفعہ وہاں ریسیشن بھی آئے گا, پیسے بھیجنے کا مسئلہ بھی ہوگا, کام بھی رکیں گے, اس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ کا ہمیں خطرہ ہے. تیسری اہم چیز ہے ہماری ایکسپورٹس بہت ہی خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کی مڈل ایسٹ کو, جی ان پہ امپیکٹ آئے گا, لہٰذا ہمیں دوہرا امپیکٹ ہوگا. ہماری ایکسپورٹس کم ہوں گی مڈل ایسٹ کو, ہمارا آئل بل زیادہ ہوگا, امپورٹس بڑھیں گی. ان چیزوں سے ہم نے نمٹنا ہے. کیسے نمٹنا ہے یہ بہت ضروری ہے, ہم کو ابھی اس پہ فیصلے کرنا چاہیے. ابھی جیسا کہ رانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کی صلحیں کروا رہے ہیں, امریکہ کی صلح, اسرائیل کی صلح کے لیے ہم امپورٹنٹ ہو گئے, بالکل ہو گئے ہیں. ہمیں اس کو میرے نقطہ نظر سے پہلی بات جو امریکہ سے کرنی چاہیے, ہمیں آئل سے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کی ہمیں ایک رعایت لینی چاہیے, ہمیں تعمیر کرنی تھی, ہماری گیس کا مسئلہ حل ہو جائے. جس طرح امریکہ نے کچھ ایک لمیٹڈ ریلیف دیا ہے انڈیا کو کہ آپ روس سے تیل لے سکتے ہیں, بالکل دیا, چائنا کو بھی دیا, انڈیا کو بھی دیا. تو ہمیں اگر ہمارا تیل سے بڑا مسئلہ گیس ہے اس وقت, جی اگر ہمیں گیس پائپ لائن مل جائے, ہمارا ایک بہت انرجی کا مسئلہ حل ہو جائے, اکانومی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس پہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اچھا رانا صاحب, ایک ہیں چائنیز ایکسپرٹ ہیں پروفیسر جیانگ زوئی کن, وہ انٹرنیشنل اکانومی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ایک کلپ سنیں ان کا. The Iranians did something that America did not expect. They closed the Strait of Hormuz. And experts are warning that if the strait stays closed, we could see $150 a barrel, maybe $200 a barrel. That means global recession. And most people are watching the bombs and missing the real story. The real story is the oil. The real story is the oil. تو رانا صاحب خدا نہ خواستہ یہ جنگ 15-20 دن اور چلتی ہے اور تیل کی قیمت جو ہے وہ $200 فی بیرل تک پہنچ جاتی ہے, تو امپیکٹ تو پڑے گا. امپیکٹ میر صاحب ہماری اکانومی کے اوپر آلریڈی پڑنا شروع ہو گیا, ہم محسوس نہیں کر رہے. آپ 3 انڈیکیٹرز کا انتظار کریں, یہ جو ابھی اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی جو غیر ملکی ترسیلات اظہار ہے جس کی طرف ملخم صاحب اشارہ کر رہے تھے, اس کا کیا نمبر آتا ہے, مہنگائی کا کیا نمبر آتا ہے, اور برآمدات کا کیا نمبر آتا ہے. ابھی ہم ایک چیز کو صرف سوچ رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی چیز ہے, وہ ہے تیل کی قیمت. تیل کی قیمت کیا ہوگی, حکومت اس کو کیسے سسٹین کر سکتی ہے, صوبے کیا کریں گے, عوام کو کتنا منتقل کرنا ہے. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئیں. جب آپ کی فیکٹری بند ہوگی تو آپ کا مزدور جو زیادہ تر دیہڑی دار ہے, تنخواہ دار مزدور نہیں ہے, اس کا کیا ہوگا. جب آپ لاک ڈاؤن کر دیا, آپ کے موٹر وے کے اوپر کنٹینر نہیں چڑھے گا, وہ کراچی نہیں پہنچے گا, وہ آگے یورپ اور امریکہ نہیں پہنچے گا, آپ کی ایکسپورٹ کا کیا بنے گا. جنگ لمبی چلتی ہے, میڈل ایسٹ سے آپ کو ریمیٹنس نہیں آتی, آپ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے. تو یہ ایک کمپریہنسو پیکج کی ضرورت ہے. اس کو ون ڈائمینشن میں سوچنا جو کہ بیوروکریٹک ڈائمینشن ہے, میں اس کو ابھی بھی اس کو پولیٹیکل وزڈم نہیں کہہ رہا. بیوروکریٹک ڈائمینشن یہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, اس کا حل تلاش کر لو. جب پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے, جب کابینہ کے سینئر جو وزراء ہیں وہ خود بیٹھ کے سوچتے ہیں اور پھر کنسلٹیشنز کرتے ہیں صوبوں کے ساتھ, سب کے ساتھ, تو پھر ایک اچھا حل نکلتا ہے. وہ اچھا حل کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اگر کوئی کنسلٹیشن کا پروسیس تو یہاں پہ بھی ہوا نا کہ سنڈے والے دن پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا گیا, تو میٹنگ تو ہوئی نا اس میں بھی. نہیں, دو دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں ہمارے. سنڈے کو ہی پھر وہ بھی میٹنگ جس میں چاروں صوبوں بیٹھے تھے, تو اس لیے تو اتفاق نہیں ہوا نا. اگر یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے اکیلے کرنا ہوتا تو جو آخری میٹنگ ویکینڈ پہ ڈار صاحب نے لی ہے, جس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن باہر نکلا تھا, وہ ڈرافٹ نوٹیفیکیشن تھا, وہ جعلی نہیں تھا, نہ اپروو تھا, نہ وہ جعلی تھا. تو وہ تو آپ کا آج سے 3 دن پہلے امپلیمنٹ ہو چکا تھا لاک ڈاؤن. وہ تو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے اس کو کر دو, پرائم منسٹر تو آج بھی اس فیور میں ہے. لیکن جب آپ نے صوبوں کے ساتھ بات کی, جب وہاں پہ آپ کے لوگوں نے بتایا کہ ڈیلی ویجز کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, اسینشل سپلائز کا مسئلہ ہے, تو پھر وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, لاک ڈاؤن نہیں فار دا ٹائم بینگ کرنا. تو یس, اس کی قیمت پہلے ہی لوگ پے کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم ہیوز ہیں یا ہیوز ناٹ ہیں, یا تو ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس یا بالکل نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایک تجویز ہے, میرا رانا صاحب میں سپورٹ کروں گا, ہمیں زندگی روکنے کی بجائے, لاک ڈاؤن کا مطلب زندگی روکنا, زندگی روکنے کی بجائے زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب, یہ جو ایک تجویز ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن بڑی اچھی ہے, تو پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ یہ بات چیت کرے کہ ہمارا جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے ایران کے ساتھ, کئی سال سے ہم نے معطل کر رکھا ہے امریکن پریشر پہ, تو اس کو دوبارہ شروع کرنے کی پاکستان کو اجازت ملنی چاہیے. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ یہ ریلیف لے سکتا ہے امریکہ سے؟ دیکھیے, بالکل درست ہے, لیکن اس میں جو اوریجنل پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ IPI کہلاتا تھا, ایران, پاکستان اور انڈیا. جی, یہاں پہ کوئی تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کا خرچہ ہے,
اور صرف ایران اور پاکستان کی پائپ لائن جو ہے وہ شاید 8 یا 10 بلین ڈالر کا خرچہ جو ہے وہ برداشت نہ کر پائے، کیونکہ یہ پیسے ریز کرنے ہوں گے عالمی منڈیوں سے. تو اس کی ایفیکچوئل جو ڈیسٹینیشن ہے وہ گیس اتنی اس کے تھرو گزرنی چاہیے تاکہ وہ انڈیا تک بھی پہنچ سکے. کچھ ہفتے کی بات ہے. میں آپٹمسٹک ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ جو عالمی منڈیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ جنگ زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہے، اس کے بعد مجھے ایک سینکشن فری ایران نظر آ رہا. اور سینکشن فری ایران کا مطلب صرف یہ ایک پائپ لائن ہی نہیں ہے، بہت کچھ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو گزرنا ہے اور وہ چین اور بھارت جو ہے وہ پہنچنا ہے. یہ تو آپ بار بار بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سینکشن فری ایران جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملنے والا ہے. تو یہ سناریو آپ بار بار ہمیں دکھا رہے ہیں، تو اس سناریو پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اشرف میلکم صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، اور میں تو یہ کہوں گا ان کے منہ میں گھی شکر، ان کی بات جو ہے وہ اللہ کرے کہ سچی ثابت ہو جائے. اور اس کے بعد جو بات کریں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، سینکشن فری ایران. تو یہ تو آپ کی جو تجویز ہے کہ ایران اور پاکستان کی گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے. تو سینکشن فری ایران اگر ہوتا ہے تو منصوبہ تو شروع ہو جائے گا. اور کیا کیا پاکستان کو فائدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بلوچستان کی حد تک ہمارا کوئی سیفلی میں کہتا ہوں 75% جو ایریا ہے بینیفٹ کرتا ہے ایران سے امپورٹس پہ. اس میں انرجی شامل ہے، کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں، لاجسٹک ایشیا شامل ہے، لاجسٹک آئٹم شامل ہے، بجلی شامل ہے. اس کو اس حد تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات تو ابھی ٹو ارلی ٹو سے جی، اس بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ہمیں یہ سوچ کے کہ سینکشن فری ایران ہو جائے گا، یا سینکشن فری ایران ہو جائے گا، ایران ول ایمرج ایز اے پار. مڈل ایسٹ کا کیا بنے گا؟ مڈل ایسٹ کو قبول کرے گا، امریکہ اس کو قبول کرے گا، اسرائیل اس کو قبول کرے گا، جو میجر پارز ہیں اس ایریا کی. ہمیں اس پہ ٹو ارلی بہت زیادہ امیدیں نہیں باندھنی چاہیے. ہمیں تو فوری طور پہ کنسیشن کی بات کرنی چاہیے جو ہمیں آج چاہیے. سینکشن فری ہو جائے ویری گڈ، میں بہت اچھا چیز ہے. لیکن آج کی صورتحال کے پیش نظر ہمارا پروجیکٹ سائن ہوا پڑا ہے، ناٹ کہ انڈیا پاکستان ایران، پاکستان اور ایران کا ایگریمنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2011 یا 12 میں، بلکہ آخری دنوں میں کیا تھا 2013 میں. ہمیں اس پہ کہنا چاہیے، ہمیں بھی عمل نہیں. لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ صرف پاکستان اور ایران مل کر اس پروجیکٹ کو نہیں چلا سر. اس میں سارے آئی فائیز آئیں گے، اتنا پروفیٹیبل پروجیکٹ ہے. اس پہ رشیا آنے کو تیار ہے، بلکہ شاید کانٹریکٹ بھی مجھے بیل میں اڑانا سب شاید رشین کمپنی کے کانٹریکٹ بھی لے لیا، سب لیٹنگ کی ہوئی ہے. سب لیٹنگ کی ہوئی ہے. وہ ایشو نہیں ہے اس کو. تو اتنا اچھا فیزیبل پروفیٹیبل پروجیکٹ ہے، ہر کوئی پیسے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا. آئی فائیوز تیار ہوں گے، مختلف ممالک تیار ہوں گے. ہم خود بھی اس کام میں بہت تیز ہیں. آپ اس بارے میں کیا دیکھیں حامد میر صاحب، یہ جب جنگ انشاءاللہ جلد ختم ہوگی تو اس کے بعد خطے کی صورتحال بدل جائے گی. امریکہ نہیں رہے گا خطے میں، ایران نہیں رہے گا، پاکستان نہیں رہے گا. اور یہ جو جتنی بھی پابندیاں ہیں زیادہ تر یہ یک طرفہ اقوام متحدہ کی پابندیاں نہیں ہیں. پاکستان چاہے تو ان پہ نیگوشیٹ بھی کر سکتا ہے ان کو، اور نیویگیٹ بھی کر سکتا ہے. تو جہاں تک اس کی قیمت کی بات ہے، حکومت پاکستان پہلے GIDC کے مد میں کوئی 500 ارب روپیہ اکٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس کا مقصد ہی تھا ایک ترکمانستان پائپ لائن اور دوسرا ایران پائپ لائن. تو پیسہ تو پڑا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ پاکستان کس حد تک بولڈ سٹیپ لے سکتا ہے. ایک اور جو چیز ہو جانی چاہیے اس جنگ کے بعد کہ پاکستان کا مغرب کی طرف جو بہت زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب جو مستقبل ہے وہ مغرب نہیں ہے، وہ ایشیا ہے، ایسٹ ہے، چائنا ہے، روس ہے، ایران ہے، پاکستان ہے. لک ایسٹ پالیسی کی طرف آپ جائیں گے، آپ کے مسئلے ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک بیوروکریٹک جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے نا، وہ اس کو آپ ری ڈیفائن نہیں کرتے اور فیصلے جو ہیں وہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ لینا شروع کریں. ہم جتنا خوف کھاتے ہیں نا اتنا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. جب آپ اس جگہ پہ اس دنگل میں اترتے ہیں نا تو چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بہت ڈر گئے ہم، IMF سے ڈرے ہوئے ہیں، عالمی بینک سے ڈرے ہوئے ہیں، امریکہ سے ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم کس سے ڈرے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے ہم ڈرے. نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں، ہم امریکہ سے قرضہ لیتے ہیں. میر صاحب 7 ارب ڈالر کا قرضہ IMF سے لیتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے 1 سال میں مقامی مارکیٹ سے 8.5 ارب ڈالر خریدا ہے. 3 سال میں 7 ارب ڈالر کا قرضہ، اور ابھی تک اس کی 65 شرائط جس نے ناکوں میں خون نکل آیا لوگوں کے. اور دوسری طرف 8.5 ارب ڈالر مقامی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو IMF کا قرضہ اسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ ہم چھڑا سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، صرف بہادر بن جائیں تھوڑا سا. فروری میں 90 کروڑ ڈالر خریدے، 1 ارب ڈالر آپ خرید چکے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آخر میں یہ بتائیں گے، یہ جو آپ نے سینکشن فری ایران کی بات کی ہے، تو کیا سینکشن فری ایران کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ
لک ایسٹ پالیسی جو ہے اس طرف گامزن ہو جائے گا، اور یہ جو امریکہ بہادر کی ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے، اس سے بھی پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی؟ میر صاحب اگر ہم اپنے پتے صحیح کھیلیں تو ایک سینیریو آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. دیکھیے جنگ کے ختم ہونے کے بعد مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ گلف کنٹریز کے اندر بہت بڑا ایک ریکنسٹرکشن کا بوم آئے گا. یہ وہ ممالک ہیں جن میں تقریباً صرف 4 گلف کنٹریز اگر آپ نکال لیں، ان کے جو سوورن ویلتھ فنڈ ہیں ان کی آج کی مالیت کوئی $6 ٹریلین کی ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں کویت ہے، جس میں قطر ہے، اور اس میں UAE ہے. $6 ٹریلین کی مالیت کے سوورن ویلتھ فنڈ ہیں، اور جنگ کے فوراً بعد ایک ریکنسٹرکشن کا بوم آئے گا ان ممالک میں، اور وہاں پہ میجر اور اہم رول جو ہے وہ پاکستانی لیبر کو ملے گا، وہ پاکستانی انجینئرز کو ملے گا. تو وہاں پہ مجھے ایک اور بہت بڑی اپرچونٹی نظر آتی ہے ایز سون ایز دا وار اینڈز. اچھا، آپ ایگری کرتے ہیں جی؟ سر وہی بات ہے نا کہ بعد کی بات ہے، آج کیا ہے. یہ تو پتہ ہے جنگ جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد ریکنسٹرکشن کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس کے پاس لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ ضرور ہوگا جیسے رانا صاحب نے کہا، امریکہ نہیں رہے گا، امریکہ از نو مور سپر. اس جنگ میں امریکہ کا روزانہ $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، خرچہ بھی $2 ارب ہے، تو وہ نقصان ہی ہوا نا. تو اگر یہ جنگ جو ہے یہ 30-32 دن سے چل رہی ہے تو اس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً $64-66 ارب تو ہو گیا. تو رانا صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو گلف کنٹریز میں ریکنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہوگا اس سے اکانومی میں بوم آئے گا اور اس بوم کا پازیٹیو اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا؟ دیکھیے پہلے بھی پاکستانی ورکرز یہاں سے جا رہے ہیں، ان اسکل سیمی اسکل پاکستانی ورکر جا رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز پوری دنیا سے آتی ہیں اس کا جو تقریباً آپ کہہ لیں 55% 2 ممالک سے آتا ہے، سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے. اب جو چیز پولیٹیکلی چینج ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتہ ہوتی ہے یا نہیں، وہ یہ کہ جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیہیویئر ہے ٹورڈز دی لیڈرشپ آف دی مڈل ایسٹ پرٹیکولرلی سعودی عربیہ، یہ چیزیں لائٹ نہیں لی جائیں گی لانگر ٹرم میں. اس وقت جو اس کی ڈالر اکانومی جو ہے یا جو پیٹرو اکانومی کہا جاتا ہے امریکہ کو، اس کے اوپر بہت بڑا ہے جو ڈینٹ ہے وہ پڑ سکتا ہے. وہ پیسہ جو آج لندن کے اندر پڑا ہوا ہے، نیو یارک کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، وہ کہیں اور جا سکتا ہے. چائنا اگر کل کو موو کرتا ہے وہ US برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ بہت بڑا لینڈر چائنا بھی ہے امریکہ کا. تو چیزیں ڈیفینیٹلی چینج ہوگی، اور جب ایک ڈکلائننگ پاور ہوتی ہے اس کی وہی حالات ہوتے ہیں جو اس وقت امریکہ کے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 سال 10 سال 6 ماہ 2 سال ہمیں نہیں پتہ، لیکن چیزیں وہ ویسی نہیں رہیں گی جیسے اس وقت ہیں. اور جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ 2 سال بعد کی پلاننگ آج سے شروع کر دیتی ہے. ہمیں 3 ماہ کی پلاننگ سے باہر نکل کے نا سائیکل سے ہمیں لمبی پلاننگ کی طرف جانا چاہیے. اب آپ کے لیے اپارچونیٹیز ہیں اس کے اندر. بہت بہت شکریہ اشرف ملکم صاحب، شہباز رانا صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. اور جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کا بہت جلد اختتام نظر آ رہا ہے. یہ بہت جلد اختتام جو ہے یہ 2 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، 3 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، اور 1 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن 1 مہینے سے یہ جنگ اگر آگے جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. 1 مہینے کے اندر اس جنگ کو ختم کرنا سب سے بڑی ضرورت کس کی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل کے اینڈ میں، مئی کے شروع میں انہوں نے ایک دورے پر نکلنا ہے اور انہوں نے چین بھی جانا ہے. اور چین چاہے گا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر لینڈ کریں تو اس وقت تک جو ایران کے خلاف جنگ ہے یہ بند ہو چکی ہو. اور اگر مئی کے دورہ چین سے پہلے یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی فائدہ ہے. تو ٹرمپ صاحب کو اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے فائدے میں ہم سب کا فائدہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.